الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کرتا ہے۔ در حقیقت اللہ اپنے وجود اور اپنی وحدت کے دلائل کو بیان کرتا ہے۔ یہ کائنات، یہ عالم رنگ و بو، یہ زمین و آسمان کا نظام، یہ بر و بحر کا نظام، یہ در حقیقت یہ اللہ کی نشانیاں، یہ اللہ کی قدرت، یہ اللہ کے وجود اور اس کی توحید کے دلائل ہیں۔ اس لیے کہ جیسے ناظم کے بغیر نظم کا تصور محال ہے، جیسے حکمت کے بغیر حکیم کے بغیر حکمت کا تصور محال ہے، جیسے عالم کے بغیر علم کا تصور محال ہے، جیسے خالق کے بغیر مخلوق کا تصور محال ہے، اسی طرح اس بنی ہوئی کائنات کا تصور بنانے والے کے بغیر محال ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جو ہٹ دھرموں کی سمجھ میں کسی زمانے میں نہیں آ سکی کہ یہ کائنات رنگ و بو، یہ عالم رنگ و بو، یہ جیسے وجود باری تعالیٰ کی دلیل ہے، تو اس کا شاندار نظم و ضبط، اس کا شاندار ڈسپلن اور اس کائنات کی کاملیت، اس کے نظام کی کامیابی، اس کے نظام کی وسعت، یہ کسی ایک بنانے والے کے بنائے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو قرآن مجید میں جہاں اپنے نبیوں سے بیان کروایا، تو دوسری طرف جا بجا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ان نشانیوں کو بار بار بیان کیا۔ یہاں سورہ رعد میں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کائنات میں، عالم افلاک میں غور و فکر کی دعوت دی کہ یہ عالم افلاک، سورج، چاند، ستارے، سیارے، ان کے درمیان موجود خلائیں اور یہ روشنی کا منبع سورج، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کے وجود اور اس کی کاریگری کی نشانی ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے ہماری توجہ کو اس زمین کی طرف مبذول کروایا جس پر ہم رہتے ہیں، کہ اس زمین پر بھی اللہ نے اپنی بے شمار نشانیاں پھیلا رکھی ہیں۔ ابھی جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی سورہ رعد کی آیت نمبر 4، اس میں ارشاد باری تعالی ہے وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، کہ زمین پر مختلف ٹکڑے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ متصل بھی ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہیں، جڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کے خواص مختلف، ان کی رنگت مختلف، ان کے اجزاء مختلف، ان کی اونچائی اور ان کی گہرائی مختلف، ان پہ اگنے والے پودے مختلف، ان پہ بسنے والے جانور بھی مختلف، حالانکہ ساری زمین ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے متصل حصے ہیں،
لیکن پانی کے خواص تک مختلف، پانی کے اندر جو اجزاء ہیں وہ اجزاء بھی مختلف، اور ان کے اوپر بولی جانے والی زبانیں وہ بھی مختلف، ان پہ بسنے والے انسان، ان کے مزاج بھی مختلف۔ یہ اللہ رب العزت، اللہ نے اس کائنات کو رنگ سے اور تنوع سے بھر دیا کہ زمین کے ٹکڑے ہیں، لیکن ان پہ بسنے والے انسان، ان پہ بسنے والے جانور، ان پہ اگنے والے پودے، اور ان کی اونچائی اور ان کی گہرائی، اور وہاں کی مٹی کے خواص، وہاں کی زمین کی سختی، اسے اللہ تعالیٰ نے مختلف حصوں میں بانٹ دیا۔ کچھ حصے ایسے ہیں کہ جو پانی کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں اور سبزہ اگاتے ہیں، کچھ حصے ایسے ہیں جو انتہائی پتھریلے ہیں کہ پانی کے ان کے اندر جذب ہونے اور سبزہ اگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کچھ پہاڑ سرسبز و شاداب ہیں، کچھ پہاڑ انتہائی خشک اور کالے ہیں، قطع متجاورات، کہ زمین کے مختلف حصے جو بظاہر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے، لیکن ان کے اجزاء مختلف، ان کے خواص مختلف۔ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور اس زمین پہ کہیں اللہ نے انگوروں کے باغات لگا دیے، وَزَرْعٌ، کہیں کھیتی باڑی ہوتی ہے، وَنَخِيلٌ صِنْوان وَغَيْرُ صِنْوان، اور کھجور کے درخت ہیں جن میں بعض کی جڑیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں اور بعض کی جڑیں ایک دوسرے سے الگ ہیں، یسقا بماء واحد، سب کو ایک ہی طرح کا پانی دیا جا رہا ہے۔ ایک کسان ایک پھل لگاتا ہے، اسے بھی وہی پانی دیتا ہے، دوسرا کسان دوسرا پھل لگاتا ہے، اسے بھی وہی پانی دیتا ہے۔ ایک کسان چاول بوتا ہے، ایک کسان گندم بوتا ہے، زمین بھی ایک ہے، یسقا بماء واحد، پانی بھی ایک جیسا لگایا جاتا ہے، لیکن یہ اللہ رب العزت کی کاریگری ہے کہ یہاں سے چاول نکل رہا ہے، وہاں سے گندم نکل رہی ہے، وہاں سے سبزی نکل رہی ہے، اور وہاں سے پھل نکل رہا ہے۔ ہر ایک کا ذائقہ بھی مختلف ہے، ہر ایک کا رنگ بھی مختلف ہے، ہر ایک کی خوشبو بھی مختلف ہے، اور ہر ایک کے خواص اور اجزاء بھی مختلف ہیں۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ہم نے ان پھلوں میں سے بعض کو بعض پر برتری عطا کی ہے کھانے میں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو ان نشانیوں کو دیکھتے ہوئے دل کی آنکھ کو بھی کھول لیتے ہیں۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ نشانیاں، انہیں اپنی سر کی آنکھوں سے تو سبھی لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنے راز اور اپنی قدرت کی نشانیاں پھیلائی ہیں، انہیں سر کی آنکھوں سے تو سبھی دیکھ رہے ہیں، لیکن ایمان والے انہیں دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ جب دل کی آنکھ کھل جاتی ہے تو اس کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ کی نشانیاں انسان انہیں دیکھ سکتا ہے، اور ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد اس کے لیے ایک رب کو ماننا اور اس پر ایمان لانا اور اس کی اطاعت کرنا آسان ہو جاتا ہے، کہ وہ ایسی قدرت والا رب کہ جس نے اپنی قدرت کے نمونے جا بجا اس کائنات میں پھیلا رکھے ہیں، جس نے اپنی عظمت کے دلائل جا بجا پھیلا رکھے ہیں، کہ اس کائنات کا ایک ایک ذرہ وہ اللہ کی قدرت کا گواہ ہے، وہ اللہ کی قدرت کا عکاس ہے، اور وہ اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ یعنی یہ کائنات یہ صرف اللہ کے وجود کی دلیل نہیں بلکہ اللہ کی وحدانیت کی بھی دلیل ہے۔ مفسرین نے اس مقام پر، سورہ رعد کے اس مقام پر یہ لکھا ہے کہ یہ ساری آیات اور اس کائنات کا نظم و نسق، اس کائنات کا نظم و ضبط، اور اس کائنات کی ترتیب اور اس کائنات کے نظام کا کمال، یہ صرف وجود باری تعالیٰ کی دلیل نہیں بلکہ وحدانیت کی بھی دلیل ہے، یہ توحید باری تعالیٰ کی بھی دلیل ہے۔ اس لیے کہ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر ایک کام کے کرنے والا، اس کی تدبیر، اس کا مدبر اگر ایک ہو، اور ایک
ترتیب کے مطابق، ایک خاص نظم کے مطابق، ایک خاص نقشے کے مطابق اس کو بنائے تو اس میں حسن و جمال اور کمال زیادہ آتا ہے۔ اور اگر ہر کوئی اپنی مرضی چلاتا رہے، ہر کوئی اس نظام کو اپنی ترتیب پہ چلائے، بنانے والے، فیصلے کرنے والے، نظم چلانے والے زیادہ ہوں، تو اس چیز میں حسن کے بجائے بدصورتی آ جایا کرتی ہے۔ جیسے آپ نے ایک مکان بنانا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ ایک نقشے والے سے اس کا نقشہ بنوائیں گے کہ بھئی اس کا نقشہ تیار کر دو اور اسے بنوا دو۔ اب اگر کئی لوگ ہوں نقشے بنانے والے، کئی لوگ ہوں تعمیر کرنے والے، کئی لوگ ہوں اس میں رد و بدل کرنے والے، تو وہ گھر نہیں رہے گا، وہ تو ایک جنجال بن جائے گا، وہ ایک ملغوبہ بن جائے گا، وہ ایک الجھن بن جائے گا۔ اگر ایک آدمی فیصلہ کرے گا، ایک شخص اگر اس میں رد و بدل کرے گا، ایک اپنا ذہن استعمال کرے گا، تو اس میں حسن و جمال بھی آئے گا اور کمال بھی آئے گا۔ تو اس کائنات کا زبردست نظم، اس کائنات کا زبردست حسن، اس کائنات کا زبردست کمال وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ کوئی ملغوبہ نہیں ہے، یہ کوئی جنجال نہیں ہے، یہ کوئی الجھن نہیں ہے، بلکہ اس کا حسن و جمال کسی ایک بنانے والے کی کاریگری ہے، کسی ایک کی قدرت کا نتیجہ ہے، کسی ایک کا فیصلہ، کسی ایک کا تصرف اور کسی ایک کی تدبیر ہے جو اس کائنات کے اندر چل رہی ہے۔ اور بلا شبہ وہ ہمارا رب ہے، وہ اللہ ہے جس نے اپنی قدرت کو کھول کھول کر قرآن مجید میں بیان کر دیا۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو ان تمام باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔